الفریڈ ملر اپنے منصوبے کی تکمیل سے صرف چند ساعتیں دور تھا اور جلد ہی وہ اپنا منصوبہ مکمل کر کے اسرائیل سے نکلنے والا تھا، جبکہ دوسری جانب مائیکل کرسی پر بندھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ مہرین کی بات مان لیتا اور ملر کا ساتھ دینے کے لیے اس کے منصوبے میں شامل نہ ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ بھی ہماری یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ جرمیاہ، میرا ان سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ میں نے دونوں فریکوینسی پر بات کی ہے، شین بیت کے ایجنٹ بورس نے بتایا۔ وہ لوگ ابھی تک ہجوم میں پھنسے ہوئے تھے اور انہیں آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بات کس سے ہوئی ہے؟ جرمیاہ نے پوچھا۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز کی اسپیشل برانچ سے۔ انہوں نے اپنے تمام ریزرو جوان بھیج دیے ہیں، جن میں 50 بارڈر سیکیورٹی کے آدمی اور سادہ لباس والے بھی شامل ہے۔ ان سے کیا کہوں؟ یہ مجھے دو۔ جرمیاہ نے واکی ٹاکی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہمارا کوڈ ہے، کوڈ کی پرواہ مت کرو۔ جرمیاہ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور ٹرانسمیشن کا بٹن دباتے ہوئے بولا، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ ہاں، آواز بالکل صاف آ رہی ہے، جواب ملا۔ میں جرمیاہ بیلٹ بول رہا ہوں۔ جرمیاہ ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے بولا، ہمارا مہمان ہولی سپولکر پہنچنے والا ہے۔ خطرہ دو مقامات پر ہو سکتا ہے، ایک تو چرچ والا چوراہا، یہ کھلی جگہ ہے، اس کے چاروں طرف بلند عمارتیں ہیں، یا پھر چرچ کا اندرونی حصہ جہاں ہمارے مہمان کے سفر کی باقی 5 منزلیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں کسی ستون کے پیچھے کوئی آدمی چھپا ہوا ہو۔ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ یس سر، دوسری طرف سے جواب ملا۔ چوراہے کے آس پاس ہر بلڈنگ پر پولیس کے آدمی موجود ہونے چاہیے۔ مسجد کے مینار، عمارتوں کی بالکنیاں اور کسی چرچ کی چھت خالی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اپنے آدمیوں کو ان عمارتوں کے اندر کیسے بھیجا جائے گا؟ مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم کیا طریقہ اختیار کرتے ہو۔ میں نے جو مقامات بتائے وہاں پولیس کا ہونا ضروری ہے۔ جرمیاہ دھڑا، اگر ضروری ہو تو انہیں پادریوں کے لباس پہنا دو، اس طرح انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ جرمیاہ نے بٹن آف کرتے ہوئے واکی ٹاکی بورس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چلو، ہمیں مختصر راستہ اختیار کرتے ہوئے جلد سے جلد سپولکر چرچ پہنچ جانا چاہیے۔ وہ لوگوں کو دھکے دیتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت پوپ کا جلوس ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ تیسری مرتبہ گرے تھے۔ اس جگہ یادگار کے طور پر ایک ستون بنا دیا گیا تھا۔ جرمیاہ اور اس کے ساتھی جیسے ہی دوڑتے ہوئے پوپ کے سامنے سے گزرے، تمام پادری برہمی سے چیخنے لگے۔ ایک تنگ سے محرابی دروازے سے گزرتے ہوئے جرمیاہ کی نظریں ایک دراز قامت لڑکی کی طرف اٹھ گئی، جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور وہ بھی لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے پوپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لمبے سنہری بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات نمایاں تھے۔ جرمیاہ چوراہے پر پہنچ گیا۔ اس کے آدمیوں نے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جرمیاہ کی پشت چرچ کی طرف تھی اور وہ گردن اٹھائے سامنے والی عمارتوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان عمارتوں میں ایسی بے شمار جگہ موجود تھی جہاں سے آزادی سے فائر کیا جا سکتا تھا۔ پولیس والے ابھی تک نہیں پہنچے۔ مجھے کسی عمارت کی چھت پر پولیس کا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، اس نے بورس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بورس نے بائیں طرف سینٹ ابراہیم چرچ کی چھت کی طرف اشارہ کر دیا، جہاں ٹوپیاں پہنے پولیس کے آدمی ابھی نمودار ہوئے تھے۔ جنوب کی طرف سے ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا تھا جو نچلی پرواز کرتے ہوئے عمارتوں کے اوپر چکر لگا رہا تھا۔ جرمیاہ مڑ کر چوراہے کے بائیں طرف دیکھنے لگا جہاں سے لوگوں کے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پوپ کا جلوس اس طرف پہنچ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد پوپ بھی قریب پہنچ گیا۔ جرمیاہ پوپ کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ایک لمحہ کو دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ پوپ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ جرمیاہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ صرف
1 منٹ جرمبیاخ بڑبڑایا۔ صرف 1 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد ہمیں صرف چرچ کے اندر کی فکر ہوگی۔ پوپ جو اب تک چرچ کے داخلی دروازے کی طرف جا رہا تھا اچانک دائیں طرف مڑ گیا۔ اس طرف کھڑے ہوئے لوگ اسے راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گئے۔ جرمیاہ کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ پوپ چوراہے کے مشرقی سرے پر پہنچ کر واپس مڑا اور ایک جگہ رک گیا۔ 2 کارڈنل اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ وہ چرچ کی دیوار سے چند قدم آگے گولگوتھا کے مقام پر کھڑا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ آؤ ہم سب مل کر دعا کریں، پوپ نے لاطینی زبان میں کہا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں عیسائی پادری گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے جبکہ یہودی اور مسلمان ایک طرف ہٹ گئے۔ جرمیاخ نے پوپ کی طرف دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پوپ گھٹنوں کے بل اس طرح بے حس و حرکت بیٹھا تھا کہ اس کا سینہ سامنے کو نکلا ہوا تھا۔ کسی قاتل کے لیے یہ بہترین ٹارگٹ تھا۔ جرمیاخ مڑ کر ایک بار پھر عمارتوں کی چھتوں اور بالکونیوں کا جائزہ لینے لگا۔ اب تقریباً ہر عمارت کی چھت پر سبز ٹوپیاں نظر آ رہی تھیں۔ دفعتاً اس کی نظریں 2 کھڑکیوں پر جم گئیں۔ وہ عمارت چوراہے کے بالکل سامنے تھی۔ ایک کھڑکی سختی سے بند تھی لیکن دائیں طرف والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے اندر کی طرف تاریکی تھی۔ وہ کیا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ وہ عمارت یونانی چرچ کی ملکیت ہے، بالکل محفوظ ہے، وہاں سے کوئی خطرہ نہیں۔ کیا واقعی محفوظ ہے؟ جرمیاخ کے حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ اس کی نظریں تاریک کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ دھوپ کی کرنیں کھڑکی تک پہنچ رہی تھیں لیکن اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفعتاً کھڑکی کی نچلی سیل پر ایک لمحہ کو چمک سی دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ وہاں وہ بری طرح چیخا اور اس سے پہلے کہ اس کے آدمی کچھ سمجھ سکتے وہ اس عمارت کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ وہ راستے میں آنے والے ہر شخص کو دھکے دیتا ہوا اس عمارت کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے باڈی گارڈ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ البتہ بورس اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا کیونکہ وہ صورتحال سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ وہ دراصل واکی ٹاکی پر ان حریت پسندوں کی گرفتاری کے بارے میں سن رہا تھا جنہیں جرمیاخ کے مکان پر حملہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ چوراہے کی مشرقی دیوار کے قریب پوپ سے بامشکل 30 گز کے فاصلے پر کھڑی میرین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس میں نہ تو بیٹھنے کی ہمت تھی نہ قدم آگے بڑھانے کی۔ وہ پوپ کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ پوپ کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر اس کے ذہن میں اچانک وہ تصویر ابھر آئی جو اس نے ملر کے کمرے میں دیکھی تھی اور جس میں عین دل کے مقام پر 3 سرخ دائرے بنے ہوئے تھے۔ مہرین جانتی تھی کہ وہ لوگ اب پوپ کو شوٹ کرنے والے تھے۔ کسی بھی لمحہ کسی طرف سے آنے والی گولی پوپ کے سینے میں سوراخ کر سکتی تھی۔ اوپر مائیکل کے کمرے میں ملر نے پستول پر گرفت جما لی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ ٹیلیسکوپک سائٹ کا کراس آہستہ آہستہ پوپ کے جسم پر حرکت کر رہا تھا۔ ملر کی توقع کے عین مطابق پوپ اس جگہ پر تھا جہاں وہ چاہتا تھا۔ فاصلہ اور پوزیشن بالکل درست تھی۔ چند افراد کے علاوہ کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ پوپ چرچ کے باہر اسی جگہ پر رک کر دعا مانگے گا۔ جن لوگوں کو اس حقیقت کا علم تھا ان میں آرچ بشپ کروزی بھی شامل تھا جس نے ملر کو بتا دیا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ہی ملر نے چرچ کے سامنے اس کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ نہیں، میرین کے سینے میں ایک چیخ سی اٹھی اور وہ 2 زانو بیٹھے ہوئے ننوں، پادریوں اور عقیدت مندوں کے درمیان اس طرح پاگلوں کی طرح دوڑنے لگی کہ کوئی کچھ نہ سمجھ سکا۔ پوپ اس وقت سلیب کی طرح دونوں باہیں پھیلائے گھٹنوں کے بل اکڑا بیٹھا تھا۔ میرین نے قریب پہنچتے ہی اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا۔ میرین نے بھی دونوں باہیں پھیلا رکھی تھیں۔ وہ پوپ کے اوپر اس طرح گری کہ دونوں کے جسم اور پھیلی ہوئی باہیں آپس میں مل گئی۔ اس طرح ان دونوں کے جسموں کا ڈبل کراس بن گیا۔ پستول کی دوربین سے لگی ہوئی ملر کی آنکھوں نے ایک لمحہ کو یہ انتہائی حیرت انگیز منظر دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ سکتا اس کی انگلی ٹریگر پر دباؤ ڈال چکی تھی۔ فضا میں فائر کی خوفناک آواز گونجی اور میرین کے جسم پر دائیں طرف پیدا ہونے والے سوراخ سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ لوگ چیختے ہوئے مختلف
مختلف اطراف میں بھاگنے لگے۔ کچھ لوگ تو چرچ کے اندر گھس گئے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے چوراہے سے نکل کر تنگ گلیوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بھگدڑ میں کسی کو کسی طرف راستہ نہیں مل رہا تھا۔ میرین تورا کر پوپ کے سامنے فرش پر گر گئی۔ ملر کی آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پستول کے چیمبر میں دوسری گولی بھری۔ اس نے پستول اٹھائی ہی تھی کہ اس نے ایک زوردار دھماکہ سے کمرے کا دروازہ ٹوٹنے اور بھاری قدموں کی آواز سنی۔ کولائی شیخ، اس کا یہ خفیہ نام گونج بن کر اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ یہ اس کا اصل نام تھا جو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ٹریگر پر اس کی انگلی برف کی طرح منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ پیچھے مڑتا یا اسے پستول کو استعمال کرنے کا موقع ملتا، کسی نے پیچھے سے اس پر چھلانگ لگائی اور وہ دونوں فرش پر لڑک گئے۔ ملر کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جرمیاہ کی گرفت میں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی پستول کا دستہ جرمیاہ کے سر پر مارا۔ جرمیاہ بلبلا اٹھا۔ اس کی گرفت جیسے ہی ڈھیلی ہوئی، ملر نے بڑی پھرتی سے اسے کندھے پر لاد لیا اور اسے کھڑکی سے باہر لٹکانے لگا۔ جرمیاہ کا سارا جسم کھڑکی سے باہر لٹک چکا تھا، صرف بازو ملر کی گرفت میں تھے۔ ملر اس کے بازوؤں کے سہارے خود بھی کھڑکی کے فریم پر چڑھ گیا۔ اس لمحہ جرمیاہ کے دوسرے ساتھی بھی کمرے میں آ گئے، لیکن انہیں کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر ملر نے جرمیاہ کے بازو چھوڑے بغیر باہر چھلانگ لگا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اینٹوں کے فرش سے ٹکرا کر دونوں کے جسم بکھر گئے۔ زمین ان دونوں کے خون سے تر ہو رہی تھی۔ ملر پوری یہودی قوم سے انتقام نہیں لے سکا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ اور اپنے دوست علی حسن سلامہ کے قاتل سے ان دونوں کا انتقام لے لیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج ہماری یہ مکمل ہونے والی سیریز پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔